ڈالرز پتہ نہیں کہاں سے زمین سے اگ رہے ہیں آج کل. میں بتا دیتا ہوں جی. دیکھیں عرفان صاحب, چونکہ میرا تو بہت زیادہ یہ سبجیکٹ ہے. اچھا, مطلب حوالہ ہنڈی کرنے کا نہیں, اس کے کریک ڈاؤن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دو میرا یہ اعتراض ہے, میں نے ابھی اپنے ایک دو اور ٹی وی چینلز میں بھی یہ پروگرام کیا کہ وائی ناؤ, یہ ایک دم کیوں, کیسے ہوا, یہ کون سا فینومینا ہے کہ جی اگر یہی کریک ڈاؤن مسلسل جاری رہے. دیکھیں سر, جرم تب ختم ہوتا ہے جب تسلسل سے اس کے خاتمے پہ کام ہوتا رہے. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب آپ ایک دفعہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ حوالہ ہنڈی, ڈالر, بلیک منی, یہ وہ کرتے جائیں. اچھا ایک دم آپ کہتے ہیں جی ہم نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. اجازت نہیں دیتے, بس اس پہ سے ہاتھ ہلا کر لیتے ہیں. ہاں, اجازت نہیں, ہاتھ ہولے کا مطلب یہ ہوتا ہے کرتے رہو, چپ کر کے کرتے رہو. منہ ایسے ادھر سائڈ پہ جی, اور وہ منہ ادھر کرنے کے کا کیا لیتے ہیں یہ ساری دنیا کو پتا ہے. اور کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں اچھا خیر. اچھا اب ایشو یہ ہے سر کہ ایک تو آپ روز دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈالر زمین سے نکل رہے ہیں, اگ رہے ہیں. ڈالر ایک ایسی کرنسی ہے, اور وہ بیسمنٹس کے اندر پورے کے پورے جو آپ نے دیکھے ہوں گے, بیسمنٹس کے پلازاز کے بیسمنٹس کے اندر وہ پورے کے پورے ایک تجوریاں فکس بنی ہوئی ہیں اور وہ ادھر سے اگل رہے ہیں. اچھا ایک اس میں بڑی آج میں ایک اہم بات بتاؤں, لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ڈالر ہی کیوں سٹور ہوتا ہے. اس کی اگر یہ وجہ ہے نا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے, کم بھی تو ہو گیا ہے نا, اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے. ڈالر پاکستان میں تو نوٹ بدلتے رہتے ہیں نا, کبھی ہم نے 500 کا بند کر دیا 1000. ڈالر ایک ایسی کرنسی ہے جس کا نہ کبھی نوٹ بند ہوگا نہ کبھی چینج ہوگا. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو اتنے ڈمپ ہوئے ڈالر ہیں, پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں کے پڑے ہوئے ہیں. جو ڈالر بن گیا نا سر, وہ ڈالر ویلڈ رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ ایک دم اعلان کر دے کہ یہ جو تصویر والا ڈالر ہے نا اس دن سے وہ پہلے والے ختم ہو گئے. یہ امریکن کرنسی میں نہیں ہو سکتا. دوسری بات, جیسے ہم 5000 کے نوٹ کے بارے باتیں کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ بند کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو پیسہ اکٹھا رکھنے میں ذرا مشکلات پیش آئیں. ڈالر بھی 100 روپے کے, جی 100 کے نوٹ سے اوپر, اس کی بھی زیادہ ویلیو ہے. ایک یہ بھی وجہ ہے کہ پیسہ سٹور کرنا جو ہے ڈالر کی صورت میں وہ آسان ہے. اب بینک میں جب آپ پاکستانی روپیہ رکھنے جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے آپ نے کہاں سے لیے. یہ بہت بڑا سوال ہے اور لوگوں کے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہوتا, آپ کو پورا ڈاکیومنٹ جمع دینا پڑتا ہے. خاص طور پر آج میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, بہت یہ لوگ میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ میں نے ایک دفعہ اس چیز پہ کام کیا کہ یہ جو لوگ 50 لاکھ روپیہ ماہانہ رشوت لیتے ہیں, میں کاش ٹی وی پہ ان لوگوں کے بارے بتانا نہیں چاہتا. میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا. اچھا جب آپ پراپرٹی خریدیں گے تو وہاں بھی آپ کو وائٹ منی دینی پڑے گی, ڈاکومنٹڈ. آپ نے گاڑی لینی ہے تو وہ وہاں آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے سورسز آف انکم, آپ نے ٹیکس ریٹرن دے. عرفان صاحب میرے لیے یہ بات اتنی بریکنگ نیوز اور اتنی اسٹانشنگ ہوئی کہ یہ سارا وہ آ رہے ہیں. اب ہم حوالہ ہنڈی کی طرف. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں کے سارے پیسے یہاں دے دیتے ہیں ایک پارٹی, اچھا, اور وہاں سے ریمیٹنس منگوا لیتے ہیں. چلیں کر لیں آپ جو مرضی کرنا ہے. 50 لاکھ روپیہ ایک سال میں ایک بندہ ریمیٹنس منگوا سکتا ہے منیمم. مطلب اس سے اگر رشتہ دار ہو تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لوگوں کے جتنے ریلیٹیو ہیں باہر, اب لوگ کہیں گے کہ اگر کسی بندے کا رشتہ دار نہیں ہے تو اس کا ایک ایسا زبردست طریقہ ہے, آپ کا بھائی ہے, مجھے پیسے چاہیے, آپ کو وہ جتنے چاہے بھیج سکتا ہے, تو آپ ریمیٹنس منگوا لیں, میں آپ سے لے لوں گا. لو جی آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی وہ لوگ جو ہر مہینے 30 لاکھ روپیہ رشوت لے رہے ہیں, میری نظر میں بہت سارے لوگ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, اب وہ 30 لاکھ یہاں ان کے لیے کاغذ ہے, وہ کہتے ہیں کہاں خرچوں, پلاٹ بھی نہیں لے سکتا, گاڑی بھی نہیں لے سکتا, سونا بھی نہیں لے سکتا. وہ کیا کریں گے, ریمیٹنس منگوا لیں گے اور حوالہ ہنڈی کر لیں گے. دوسرا اس سے بھی بڑا طریقہ حوالہ ہنڈی. حوالہ ہنڈی ایک انتہائی قبیح
جو عمل ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے، یعنی جس نے ہماری اکانومی کو کھوکھلا کر دیا، کھوکھلا کر دیا. جگہ جگہ پہ، پورے لاہور میں، پورے کراچی میں، فیصل آباد، ملتان، بڑے بڑے شہروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں سے پیسے آپ ہمیں پاکستانی دے دیں، باہر سے آپ نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے، آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے نا، تو وہ وہاں سے وہاں ہی ٹرانسفر ہو جائیں گے. مر گئے نا آپ کے یہ پیسے یہاں کے یہاں رہے، ادھر سے جو ڈالر ادھر آنے تھے وہ ادھر نہیں آئے، یہاں سے اگر کچھ جانا تھا وہ یہاں کا سسٹم ہی نہیں چلا. اب آپ وہاں بیٹھے ہیں امریکہ، آپ نے اپنے گھر والوں کو ڈالر، اب میں وہ بینکنگ پہ آ رہا ہوں، اور آپ بیٹھے ہوئے امریکہ، آپ نے اپنے گھر بھیجنا ہے فرض کریں جی 20 لاکھ روپیہ، جتنے بھی اس کے ڈالر بنیں گے، ٹھیک ہے. اب اگر تو وہ بینک میں آپ بھیجیں گے تو آپ کو ملے گا بینک ریٹ. اچھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ بلیک میں بیچوں. اچھا، یہ اوپن مارکیٹ اور بینک اس کا جو مسئلہ ہے، یہ تو اب کم ہوا ہے نا، یہ چند دن پہلے، اس سے پہلے اوپن مارکیٹ اور ریٹ ہی اس میں، اوپن مارکیٹ پہ ڈالر اویلیبل نہیں تھا. سر 15-20 روپے فرق تھا ایک ڈالر کے پیچھے. اب آپ بیٹھے امریکہ، آپ نے پیسے بھیجنے ہیں یہاں، آپ نے اس بندے سے رابطہ کر لیا، اس نے کہا جی آپ ایسے کریں، جو پیسے آپ کو وہاں سے آنے ہیں نا ڈالر، وہ آپ مہربانی کریں میرے سے پاکستانی روپیز لے لیں، وہاں سے وہ فلاں بندے کو دے دیں. ہنڈی بھی ہوگی اور حوالہ بھی ہو گیا اور بیڑا غرق ہو گیا. آپ کے ملک میں تو ڈالر آئے ہی نہ، آپ کے ملک میں آیا پاکستانی روپیز جو یہیں سرکل کر رہا ہے، گھومی جا رہا ہے جی. جو آپ کو فورن کرنسی چاہیے وہ آپ کو نہیں آ رہی، وہ وہیں کا وہیں رہا، ادھر سے ادھر ہو گیا. ٹھیک. اب گورنمنٹ نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور حوالہ ہنڈی کرنے والے جو لوگ ایکسچینج آف منی کر رہے تھے، جب ان پہ چھاپا مارا تو وہاں لاکھوں کروڑوں ڈالر. اچھا مزے کی بات ہے، آپ یہاں سے ڈالر بھیجنا چاہتے ہیں، اب یہ اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات ہے، ڈالر آپ بھیج نہیں سکتے زیادہ، ایک لمٹ ہے نا، آپ اس سے آگے بھیج نہیں سکتے. کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، آپ ہمیں یہاں ڈالر دے دیں، وہاں سے ڈالر لے لیں، لو ختم. اور یہ جو ڈالر یہاں سے برآمد ہو رہے ہیں، گورنمنٹ بھی انوالو نہیں ہوئی اور کچھ بھی نہیں ہوا، انوالو نہیں ہوا، اور وہ کسی کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، سب کالا کالا ہو گیا. یہ اب آپ دیکھیں نا جو ڈالر بھی نکل رہے ہیں نا، یہ منی چینجر جو ہیں یا انلیگل، تو یہ اسی حوالے سے یہ ان کے پاس ڈمپ بھی ہوئے ہیں. ڈمپ ان لوگوں کے ہوئے ہیں جنہوں نے کرپشن کا پیسہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ جو پورا دن کاؤنٹنگ پہ لگ رہا ہے اور وہاں مشینیں پڑی ہوئی ہیں. عرفان صاحب افسوس تو یہ ہے، میں آج آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں کہ مجھے کوئی ایک آج تک ملزم بتا دیں جس کو اس طرح کے ڈالر اور پیسہ نکلنے پر کبھی سزا ملی ہو پاکستان کی تاریخ میں.